السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک مدرسے میں آیا ہوں اور یہاں کچھ معلوم کریں گے کہ یہاں جو بچے پڑھ رہے ہیں یہاں کی پڑھائی کیسی ہے اور یہاں کے پڑھانے والے کیسے ہیں، اور ہم یہاں کے جو ذمہ دار ہیں مولانا محمد رفیع حبیبی صاحب ان سے کچھ بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ سے کچھ بات کرنی ہے اور آپ کے جو ارادے ہیں منصوبے ہیں اس کے تعلق سے کچھ جانکاری لینی ہے، آپ بتائیے گا۔ جی انشاءاللہ تعالیٰ العزیز، یہ مدرسہ ہے جامعہ حبیبیہ گلشن فاطمہ جو علامہ فضل حق ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام چلتا ہے۔ اب سے ہم نے تقریباً 1.5-2 سال پہلے اس کو قائم کیا تھا، اس علاقے کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ماشاءاللہ۔ اور خاص کر ہمارا ذہن یہ ہے کہ آج کے زمانے میں جو ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں اور اسلام سے دور ہونے کی وجہ سے وہ اپنے ایمان کو خراب کر رہی ہیں، کھو رہی ہیں اور غیر مومن ہو رہی ہیں، تو اسی بات کو لیتے ہوئے ہم نے یہ ادارہ قائم کیا ہے، جو کہ ہم نے اب سے تقریباً 1.5-2 سال پہلے تمام مسلمان بھائیوں کو، مومنوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 1.5-2 سال پہلے ہم نے اس کرائے کی بلڈنگ میں جہاں ہم کھڑے ہیں، جہاں بیٹھے ہیں اس ٹائم بچے پڑھ رہے ہیں، یہ ایک کرائے کی بلڈنگ ہے، اس میں ہم نے شروع کیا تھا کام۔ الحمدللہ یہ بڑھتا چلا گیا، آج الحمدللہ تقریباً 200 بچیاں ہمارے یہاں زیر تعلیم ہیں، 8 کا اسٹاف ہے مجھ سے الگ، اور میں نوا ہوں کہ 9 لوگوں کا ہمارا یہ اسٹاف ہے جو فی الوقت خدمت انجام دے رہا ہے۔ اور اب ہم نے اس کے لیے 1 بیگھہ زمین 12 لاکھ روپے کی خرید لی ہے الحمدللہ، جس کا کچھ بھگتان ہم نے کیا ہے اور کچھ باقی ہے، تو اور جس کے نقشے کے اعتبار سے انجینئر وغیرہ سے ہم نے بات کی تھی، تو اس کی بلڈنگ اور اس کی تعمیرات میں جو ہے تقریباً 50 لاکھ کا خرچ ہے۔ بہرکیف ہم تمام اپنے بھائیوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ سب کا فرض ہے، سب کا حق ہے کہ وہ اپنی بچیوں کی دین کے لیے خرچ کریں اور اپنی بچیوں کی دین آگے بڑھنے کے لیے کوشش کریں اور سوچیں کہ ہماری بچیاں کس طرح سے آگے بڑھیں گی۔ تو یہ مومنوں کی بچیاں ہمارے یہاں بالخصوص غریب لوگوں کی بچیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں الحمدللہ، ہم ان کے خرچ وغیرہ کا جو ہے ہم کفالت کرتے ہیں، ہم اس کو اٹھاتے ہیں، مدرسہ اس کو اٹھاتا ہے۔ تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ تمام ہم مسلمان بھائیوں سے، اپنے مومنوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے جو زمین لی ہے مدرسے کی 1 بیگھہ 12 لاکھ روپے کی، آپ جو ہے اس میں تعاون کیجئے اور زیادہ سے زیادہ تعاون کیجئے، پھر اس کی تعمیر یعنی اس کی بلڈنگ بھی بننی ہے، اس کے لحاظ سے بھی آپ تعاون کیجئے۔ آپ جتنا زیادہ تعاون کریں گے اتنا ہی زیادہ مدرسے کو ترقی ملے گی۔ اور یہ اس علاقے میں مدرسہ ہے جو علاقہ اتر پردیش کے ضلع رامپور تحصیل صدر میں ایک غربت بھرا علاقہ ہے، جہاں مزدور اور مختصر کسان لوگ رہتے ہیں۔ تو ایسے علاقے میں مدرسہ چلانا بڑا مشکل کام ہے، اس لیے ہم تمام بھائیوں کا فرض بنتا ہے۔ میں آپ سے یہ مانگ نہیں رہا ہوں، میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے کچھ دے دیجئے، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کا حق ہے کہ ان کے اہل سنت والجماعت اور یہ اسلامی مدارس ہمارا سب کا حق ہے چلانا، ہمارا سب کا حق ہے اس میں خرچہ کرنا۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ ہمارا یہ حق ہے کہ ہم اس میں جو ہے خرچ کریں اور ہم اس میں جو ہے اپنے کمائی ہوئی رقم سے رقم ادا کریں تاکہ جو ہے دین کا کام آگے بڑھے۔ ہماری بچیاں جو مرتد ہو رہی ہیں، جو دوسروں کے جھولیوں میں جا رہی ہیں، اس سے ہماری بچیوں کی حفاظت ہو سکے، اس سے ہماری بچیاں بچ سکیں۔ تو میں تمام اہل اسلام سے یہ کہتا ہوں کہ ہم نے جو 1 بیگھہ زمین لی ہے اس کے لیے آپ سے تعاون کی درخواست ہے، کیونکہ یہ آپ کا بھی حق ہے، میرا بھی حق ہے۔ میں آپ سے آپ کا حق مانگ رہا ہوں، آپ اپنا حق دے دیجئے۔ میں آپ سے آپ کے فرض کی بات کر رہا ہوں، آپ اپنے فرض کو ادا کر دیجئے، اور جو بھی آپ سے ہو سکے اس ادارہ جامعہ حبیبیہ گلشن فاطمہ جو علامہ فضل حق ویلفیئر فاؤنڈیشن رجسٹریٹ کے زیر اہتمام چلتا ہے، آپ اس میں تعاون کیجئے، اور تعاون کر کے آپ جو ہے
تمام اہل کمیٹی کے حوصلوں کو بلند کیجیے، اور تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ بچیاں پڑھا سکیں. ہمارے یہاں جو کمزور اور یتیم بچیاں ماشاءاللہ فی سبیل اللہ، ہم ان کی کفالت کھانے کی اور جو ہے رہن سہن کی تمام تر ہم کرتے ہیں. الحمدللہ ہمارے یہ بچے ہیں، آپ دیکھ ہی رہے ہیں، اور میں آپ کو دکھاتا ہوں. ہمارے یہاں تقریباً 8 کلاس ہیں، اور 8 کلاسوں میں ہمارے یہاں ماشاءاللہ کافی بچے ہیں. میں ایک دو بچوں سے آپ کو روبرو کراؤں گا، اور کچھ ان سے چند ایک دو سوال کروں گا، اور ایک دو سوال کر کے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں کیا تعلیم ہے. آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں اپنے مدرسے کے اس کلاس میں جو کہ جماعت اولیٰ کا کلاس ہے. اور جناب بہت اچھی تعلیم اور اچھا قرآن پڑھنے والی بچیاں ہمارے یہاں اساتذہ ہیں، اچھا پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ. میں ان کے پاس لے چلتا ہوں اور ایک بچے سے آپ کو روبرو کراتا ہوں، اور اس سے کچھ سنواتا ہوں تاکہ اندازہ لگ جائے آپ کو کہ جناب ہمارے یہاں تعلیم کیسی ہے اور ہماری سوچ کیا ہے. اور اگر ہماری بات پر کسی کو یقین نہ ہو، ویسے تو مومن ہے، مومن کی بات پر یقین ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے، اور یقین اور بھروسہ نہ ہو تو وہ جو ہے ویڈیو کال کر کے بھی دیکھ سکتا ہے. اور پلس یہ ہے کہ ویڈیو کال کر کے وہ آگے بھی دیکھ سکتا ہے، کیونکہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، نہ کہ جو ہے مطلب ہم صرف لوگوں کو بہکا رہے ہیں، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہماری بچیاں جو مرتد ہو رہی ہیں، جو دوسروں کی جھولیوں میں جا رہی ہیں، آپ زمانہ دیکھ رہے ہیں کتنا خراب ہے، تاکہ وہ بچیاں بچ سکیں، ہماری انہیں بچیوں کے ایمان محفوظ رہ سکیں، اور ہمارے بچوں کے ایمان محفوظ رہ سکیں. اس لیے یہ مدرسے قائم کیے جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ مدرسہ قائم کیا گیا ہے. اس کی بنیاد روز اول ہی سے اسی بنیاد پر ہے کہ ہم اپنی بچیوں کی حفاظت کریں گے، اپنی بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دیں گے، اور اپنی بچیوں کو ہم اچھا بنائیں گے تاکہ آنے والی نسل ہماری اچھی ہو. جامعہ حبیبیہ گلشن فاطمہ جو علامہ فضل حق ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ہے، اس کا یہی اس کی سوچ ہے، اور اس کے اراکین کمیٹی کی بھی یہی سوچ ہے، اور کمیٹی بڑی محنت و مشقت سے اس سے آگے لے کے چل رہی ہے. میں آپ تمام حضرات سے کہتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں. ہمارے مدرسے کے اکاؤنٹ جو جامعہ علامہ فضل حق ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نام سے ہے، الحمدللہ وہ آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے، آپ اس کو دیکھیں اور دیکھ کر کے اس میں اپنا تعاون پیش کریں. اللہ آپ کو اور ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے گا دنیا اور آخرت میں. اور یہ آپ کا فرض اور آپ کا حق ہے، کیونکہ میں آپ سے آپ کے حق کی بات کر رہا ہوں کہ آپ اپنا حق دے دیجئے، آپ اپنا فرض کو نبھائیے. آئیے میں چلتا ہوں آپ کو لے کر کے ایک اولیٰ جماعت کی بچی کے پاس، اور اس سے آپ کو روبرو کراتا ہوں. دیکھنا ہے کہ ہماری میں آپ کے سامنے ایک بچے کو بلا رہا ہوں، جس کا نام کلثوم ہے. یہ کاشی پور آنگے سے ہے، جو ضلع رامپور کا ایک بہت بڑا گاؤں ہے ماشاءاللہ. اور اس سے چند سوال کیے جائیں گے اور یہ بتائے گی ماشاءاللہ سے آپ کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا نام ہے تمہارا؟ آواز نہیں آ رہی، آواز زور سے. کون سے کلاس میں ہو؟ اولیٰ کلاس میں. کچھ سوال پوچھوں؟ نماز کے تعلق سے کچھ سوال یاد ہیں؟ سوال یہ ہے کہ عصر کی نماز کی جو سنتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ سنتیں غیر موقعہ. سنتیں غیر موقعہ. اچھا. بندہ عصر کی نماز پڑھ رہا ہے اور اگر اس میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھنے لگا اور بغیر سجدہ سہو کیے اس نے سلام پھیر دیا، نماز ہوگی یا نہیں؟ نماز ہو جائے گی، کیونکہ غیر موقعہ سنتوں میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا افضل ہے. اچھا. یہ سوال بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے، اور بہت بڑے بڑے دیوبند کے مفتی سے پوچھا ہے، مگر ان کے بس کی بات نہیں. ہمارے مدرسے کے ایک چھوٹے سے طالب علم کی یہ شان ہے کہ یہاں پر بہت کچھ جو ہے سوال جواب بھی یاد کرائے جاتے ہیں. آپ حضرات بھی اپنی بچیوں کو جو ہے ایسے مدرسے میں بھیجیں جہاں دین کی اچھی سمجھ اور اچھی صلاحیت کے ساتھ جو ہے جہاں پر سکھایا جاتا ہو، اور پڑھانے والے ایسے قابل ہوں تو وہاں شاگرد بھی ایسے ہی بنتے ہیں. سجدہ جو ہوتا ہے، جو دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھا جاتا ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ جلسہ.
दोनों सजदों के दरमियान बैठने को क्या कहा जाता है? जलसा। तो ये ध्यान रखा करो। तो अब मैं आपको माशाल्लाह लेके चलता हूँ एदादिया की जमात की तरफ लेके चलता हूँ मैं आपको। माशाल्लाह ये हमारी एदादिया जमात है। तो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ये हमारी एदादिया जमात है माशाल्लाह। इसमें भी हमारी काफ़ी बच्चियाँ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह देखते हैं पर्दा हैं। तो मैं इसमें से आपको एक लड़की छोटी बच्ची बुलाना चाहूँगा, इधर अजरा, कि वो इधर आए और बहुत एक अहम सवाल करते हैं, इससे पूछते हैं। हम किसकी उम्मत में हैं? नाम क्या है? सही से बताया तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि, पूरा नाम बताया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हाँ बताओ, हम किसकी उम्मत में हैं? माशाअल्लाह। आपके वालिद और वालिदा का नाम क्या था? पूरा बताया करो, खुल के बताया करो, तो शर्माते नहीं हैं। चलिए जाइए, आप बैठाइए। मैं एक लड़की को और क्या बताएंगे? गुस्ल में फ़र्ज़ कितने बताओ? क्या क्या? कितना पानी? ज़ोर से बोलो जो यहाँ तक आवाज़ आ जाए। हाँ ठीक, माशाअल्लाह। ठीक है बैठ। ये चलते हैं दूसरे हॉल की तरफ। माशाअल्लाह हज़रत ने बहुत लंबा चौड़ा काम कर दिया है। ये देखिए इधर बहुत बड़ा हॉल है। ये जो अभी हम थे छोटे हॉल में थे और यहाँ बहुत बड़ा हॉल है। ये 8 स्टाफ हैं, 7 स्टाफ लेडीज़ हैं और एक खुद हज़रत हैं। हज़रत छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। 9 स्टाफ हैं, लेडीज़ हैं। अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह। चलिए चलते हैं आगे। अब सोफिया आप आइए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। तुम्हारा नाम क्या बेटा? सोफिया। कौन से गांव की रहने वाली हो? खैमपुर। अच्छा, तो क्या पढ़ रही हो आप? हदीस से सुनाइए आप। अच्छा, कितनी अच्छा। हदीसें याद हैं आपको? 30। सुनाइए आप हदीसें। माशाअल्लाह, सुनाओ। के वक्त का सोना रिज़्क़ को रोकता है। सलामुन क़ब्लुल कलाम, बात करने से पहले सलाम करो। अत्तहुर सत्रुल ईमान, बाकी आधा दीन है। अल वुज़ू मिफ्ताहुस सलाती, वुज़ू नमाज की कुंजी है। अस्सलाती इबादुद्दीन, नमाज दिन का सुकून है। बेशक बेटा, बहुत खूब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बस रहने दो, आप रहने दो। ठीक है, माशाअल्लाह। आप आइए। आपका क्या नाम है? अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आपका नाम क्या है? इल्मा। इल्मा नूर। इल्मा और अच्छा, आप क्या पढ़ रही हैं? कौन से क्लास में हैं आप आप? कौन से क्लास में हैं? आलिमा की पहली जमात। आलिमा की पहली जमात में हैं। तो आपने वज़ू के बारे में तो सीख लिया होगा जी। वज़ू का तरीक़ा बताइए आप। पहले वज़ू की नियत करना, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना, फिर
3 बार कुल्ली करना, फिर 3 बार नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। बाएं हाथ की छोटी उंगली से नाक साफ करना। पूरा चेहरा धोना, यानी पेशानी के बाल उगने की जगह से थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक। फिर दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना, फिर पूरे सर का मसाज करना, फिर दोनों पाँव धोना गट्टों तक, टखनों तक। टखनों तक पूरे पाँव धोना। जी, टखना कहते हैं बेटा, पैर का टखना होता है, हाथ का गट्टा होता है। ठीक है, चलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप आइए। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा आपका जोर से नाम? बोला करो बेटा। आपका नाम क्या है? शाजी, आप कौन से गांव में रहती हो? जोर जी? से बताओ, हकीमगंज, और जोर से हकीमगंज। बताओ। हकीमगंज, इतना ज़ोर से बोलो कि हम तक तो आवाज़ आ जाए। हाँ, कौन से गांव में रहती है? हकीमगंज। चलो, क्या पढ़ रही हो? आलिमा की पहली जमात। आलिमा की पहली जमात पहली पढ़ रही जमात, हो। माशाल्लाह। गुस्ल के फराइज सुनाओ। नंबर 1 कुल्ला करना, रोज़ा नमाज और अरबी करना। नंबर 2 नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। नंबर 3 सारे बदन पर पानी पहुंचाना, एक बार बराबर भी खुश्क नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा। चलो सुभान अल्लाह। अब दूसरी लड़की आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। आपका क्या नाम है? सानिया, थोड़ा जोर से बोलो बेटा। सानिया, सानिया। कौन से गांव में रहती हो? वसीयपुर, वसीयपुरा। आप कौन सी जमात में पढ़ रही हो? दिनियता। दीनियात ता में। अच्छा, हदीसें याद हैं आपको? जी, कितनी हदीसें याद हैं? 25। तो आप चंद हदीस सुनाइए। हदीस नंबर 1, नमूस सुबह। ऐसा करिए आप, जो उन्होंने सुनाई है ना, उससे आगे से आप बताएं। हदीस नंबर 6, अस्सलातु इबादतुद्दीन, दुआ इबादत का मकसद है। हदीस नंबर 7, हैं? तो फिर ये अस्सलातु इमामुद्दीन, नमाज दिन का सुतून है। क्या पढ़ा आपने? हैं? चलो पढ़ो आप। हदीस नंबर 6, दुआ मुख्य इबादत है, दुआ इबादत का मकसद है। हदीस नंबर 7, अफदलुल इबादत क़िराअतुल कुरान, कुरान की तिलावत बेहतरीन इबादत है। माशाल्लाह। हदीस नंबर 7, अक़ीमुल खुब्ज़, रोटी की इज्जत करो। हदीस नंबर 9, घबराओ मत, बगैर घबराए बोलो। हदीस नंबर 9, हदीस नंबर 9, अल-अक़्लु फ़िस्सूक़ि जनाअतुन, बाजार में खाना हल्केपन की निशानी है। फिर से कहो। हदीस नंबर 9, हदीस नंबर 9, अल-अक़्लु फ़िस्सूक़ि जनाअतुन, बाजार में खाना हल्केपन की निशानी है। बस बेटा। माशाल्लाह बढ़िया, माशाल्लाह, अच्छा। बहुत अच्छा। चलो अब आप आइए। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? कहाँ से हो? परसुपुरा। अच्छा, क्या पढ़ती हो? आलिमा की तीसरी जमात। माशाल्लाह। तो क़िरात पढ़ रही हो आप साथ में? जी, क़िरात के क़ायदे कुछ पूछे जाएं, बता दोगी? जी। मत के बारे में क्या जानती हो आप? मत की कितनी किस्में हैं? मद की 2 किस्में, क्या क्या? मद्य असली, मद्य फरई। मध्य असली किसे कहते हैं? मद्य असली की 2 किस्में, हैं? अलिफ, मध्य असली और मत की कितनी किस्में हैं? 2, क्या क्या? मद्य असली, मद्य फरई। मध्य असली कितने? 3, क्या क्या? अलिफ, वाव, या। मध्य असली को कितना खींचना चाहिए? 1 अलिफ की मिक़दार, एक अलिफ की एक अलिफ की मिकदार। मध्य फरई की कितनी किस्में हैं? 2, क्या क्या? मद्य मुत्तसिल, मद्य मुनफसिल। मध्य फरई की अव्वलन 2 किस्में आती हैं, मध्य मुत्तसिल, मध्य मुनफसिल। ठीक है, इसके अलावा और भी किस्में हैं मध्य फरई की। हैं? जी, मध्य फरई की और भी किस्में हैं।
چلیے مد متصل بتائیے آپ. حرف مد کے بعد حمزہ ایک ہی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، جیسے جا وغیرہ. اچھا مد منفصل. حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، جیسے ما انزلنا وغیرہ. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. بہت اچھا. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اور کس السلام علیکم. وعلیکم السلام. کوئی اور؟ آئیے. السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ رحمت فاطمہ. رحمت فاطمہ. کیا پڑھ رہی ہو آپ؟ قرات. اچھا مشق کرتی ہو؟ جی. کوئی صورت مشق کر کے سناؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ماشاء اللہ. وما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله مولانا العظيم. بے شک. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. نعت شریف پڑھ لیتی ہو آپ؟ ہیں؟ چند دو شعر سناؤ نعت شریف کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو جا من کجا، تو کجا من کجا، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم. تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا. تو کجا من کجا، تو کجا من کجا. ماشاء اللہ. الہام ہے جامع تیرا، قرآن امام ہے تیرا. ممبر تیرا عرش بری، ممبر تیرا عرش بری. یا رحمت للعالمین. سبحان اللہ. کجا من کجا، ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. کجا من کجا. بے شک. سبحان اللہ. بہت خوب، بہت اچھا. اچھا ایک بات یہ بتاؤ، تم عالمہ کورس کر رہی ہو، عالمہ کرنے کے بعد کیا کرو گی؟ کیا ارادہ ہے تمہارا؟ لوگ مطلب اپنی بہنوں کو، اسلامی خواتین کو اسلام کی تبلیغ کرو گی یا نہیں؟ ہیں انہیں بتاؤ گی نا کہ اسلام کیا ہے، اسلام کے بارے میں بتاؤ گی. ہمارے نبی حضرت فاطمۃ الزہرا، ان کے ازواج مطہرات کے بارے میں بتائیں گی نہیں بتائیں گی؟ اب مطلب خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ عالمہ بننے کے بعد تبلیغ کریں گی یا نہیں؟ اسی لیے تو آپ پڑھ رہی ہیں. ہاں، اپنی اسلامی بہنوں کو اچھی راہ دکھانے کے لیے. یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے، ہے نا؟ ہاں جائیے. ماشاءاللہ بہت خوب، بہت اچھا لگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ عالمہ کی دوست.
عالمہ کی دوسری جماعت اور قرات علیمہ کی دوسری جماعت اور قرات. آپ کا نام کیا ہے؟ میں کلثوم. کلثوم. اچھا، قرات جب آپ پڑھ رہی ہیں تو قرآن شریف کی مشق بھی کر رہی ہوں گی آپ؟ ہاں، تو آپ کوئی سورت سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. اور اس کے ساتھ کیا قرات چل رہی ہے؟ قرات کے کچھ قاعدے یاد ہیں؟ کوئی قاعدہ سناؤ. نون ساکن کے 3 قاعدے ہیں: ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی. ادغام شفوی میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی ہو، جیسے فہم معرضون. اخفاء شفوی میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اخفاء شفوی ہوگا، جیسے بھی. اظہار شفوی میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا، جیسے علم تر. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. کوئی اور بچہ؟ ہے نہیں ہے؟ تو دیکھیے، میں اپنے تمامی اسلامی بھائیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، یہ ہمارے ادارے کی چند بچیاں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے ان سے سنا، پڑھوایا اور ان سے سوالات کے طور پر کیے. یہ ہمارے نور حسن بھائی ہیں، نور حسن رضوی نیٹ ورک. ان کے ذریعے ہم آپ تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ میرے بھائی، آپ اور ہمارا یہ حق ہے کہ ہم اسلام کے بارے میں سوچیں. آج میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ آج جو حالات پورے زمانے کے، بالخصوص انڈیا کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. تو میرے بھائی جو انڈیا اور انڈیا کے باہر ہیں، یعنی مسلمان بھائی، مومن بھائی، میں ان سے التماس کر رہا ہوں کہ ان سے میرا کہنے کا فرض ہے اور ان کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ یہ سوچیں اپنی قوم کے بارے میں کہ ہماری قوم کی جو بچیاں آج انڈیا میں مرتد ہو رہی ہیں، دوسروں کی پالی میں جا رہی ہیں، جھولی میں گر رہی ہیں جا کے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ اگر ہمیں کس طرح سے اس پر کنٹرول کرنا ہے، کس طرح سے ہم اس کو قابو میں کر پائیں گے. تو میرے اسلامی بھائیوں، مسلمان بھائیوں، مومن بھائیوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک مدرسہ ہی ایک ذریعہ ہے کہ جو ہم اپنی بچی کو صحیح راہ دکھا سکتے ہیں اور صحیح راستے پہ لا سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ ہے ہی نہیں. تو یہ مدرسہ اسی مقصد سے، اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہماری اسلامی بہنوں میں، ماؤں میں جو ہے اسلام کے جو اصول اور ضابطے تھے وہ بہت کم پائے جاتے ہیں اور وہ اسلام سے بہت دور پائی جاتی ہیں. صحیح سے انہیں نماز کا طریقہ نہیں ہوتا، صحیح سے انہیں غسل کا طریقہ نہیں ہوتا. الحمدللہ جب وہ مدرسے میں پڑھیں گی تو نماز کا طریقہ بھی آئے گا، غسل کا طریقہ بھی آئے گا. قرآن شریف تو جو پڑھتی ہیں آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہماری ماں اور بہنیں کس انداز میں قرآن شریف پڑھتی ہیں کہ انہیں صحیح سے قرآن شریف بھی پڑھنا نہیں آتا. الحمدللہ مدرسے میں رہ کر کے وہ اچھا قرآن شریف سیکھیں گی. ہمارا یہ ادارہ جامعہ حبیبیہ گلشن فاطمہ جو علامہ فضل حق ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام چلتا ہے، جو رجسٹرڈ ایک تحریک ہے، اس تحریک کے زیر اہتمام، اس کے زیر انتظام اس ادارے کو قائم کیا گیا ہے اور یہ چل رہا ہے. الحمدللہ اب سے تقریباً 1.5-2 سال پہلے اس کو جو ہے ہم نے ایک کرائے کی بلڈنگ میں اس کی بنیاد رکھی تھی. الحمدللہ آج ہمارے پاس اس ادارے کے اندر تقریباً 200 بچیاں باپردہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور اچھے اساتذہ، یعنی جو استانی ہیں پڑھانے والی، اچھے مدرسوں سے فارغ ہو کر کے وہ یہاں زیر معلم ہیں اور تعلیم دے رہی ہیں. الحمدللہ اچھی راہ دکھا رہی ہیں. تو میں آپ بھائیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ کرائے کی بلڈنگ سے اپنی زمین کی طرف کو جا رہا ہے. مدرسے کے اراکین نے، مدرسے کی انتظامیہ نے 1 بیگھہ زمین کا سودا کیا ہے، اس کا بیانہ بھی کر دیا ہے.
تو میں آپ تمام بھائیوں سے کہنا چاہوں گا، وہ 12 لاکھ کی زمین ہم نے لی ہے اور 12 لاکھ کے علاوہ بھی جو ہے الحمدللہ پھر اس کی تعمیری کام میں جو ہے رقم لگے گی. تو میرے بھائیوں، جو میرے بھائی انڈیا میں ہیں یا انڈیا کے باہر میرے بھائی ہیں، وہ میری بات کو وہ سن رہے ہیں، تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں یہ آپ کا فرض ہے کہ یہ آپ میرے لیے نہیں، آپ اپنی قوم کے لیے خرچ کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا آپ مجھے دیجئے. اور اگر کسی کو کسی بات میں شک ہے، یقین نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، ویسے تو مومن کو مومن کی بات پہ بھروسہ ہونا چاہیے، تو وہ آ کر کے بھی دیکھ سکتا ہے یا ویڈیو کال پر بھی دیکھ سکتا ہے. ہم جو ہے وہ کام کرتے ہیں جس سے قوم کا بھلا ہو. ہمیں جو ہم اللہ اور اس کے رسول کے فضل سے ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں، جو اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ بھی یہ دھوکہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس طرح سے مارکیٹ میں لوگ چل رہے ہیں، گھوم بھی رہے ہیں، بہرحال مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی کسی طرح کا دھوکہ یا کسی طرح کی کوئی بھی بات نہیں ہے، بلکہ جو بات سچ ہے، جو بات حقیقت ہے، وہ آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے. 1 بیگھہ زمین 12 لاکھ کی خریدی گئی ہے، جس کا بیانہ ہو گیا ہے. الحمدللہ اس کی رقم ادا کرنی ہے، پھر اس کے بعد اس پہ تعمیری کام کرنا ہے. تو اس لیے تقریباً یہ 50 لاکھ کے آس پاس کا معاملہ ہے. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا میرے بھائیوں، میرے عزیز دوستوں، میرے اسلامی بھائیوں، میرے مومن بھائیوں، آپ اس کی طرف توجہ دیں. اور ہماری اسکرین پر ہمارے مدرسے کا علامہ فضل حق ویلفیئر فاؤنڈیشن جو تحریک جس کے زیر اہتمام ہی چل رہا ہے، اس کے نام سے اکاؤنٹ ہے. آپ اس پر جو بھی کرنا چاہیں آپ کیجئے اور مدرسے کے بازوؤں کو مضبوط کیجئے، ہمارے بازوؤں کو مضبوط کیجئے اور ہماری حوصلہ افزائی کیجئے. بس آپ سے اتنا ہی کہنا ہے میرے بھائی، آپ ذرا توجہ دیجئے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور اس کا صلہ دنیا اور آخرت میں ہمیں عطا فرمائے. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے بھائی میری اس بات پر توجہ دیں گے، کیونکہ مومن کی بات پر بھروسہ رکھتا ہے اور مومن کا ساتھ دیتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وقت کا تقاضا ہے اور ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہونے والی ہے، اس لیے میں جو ہے تقریر نہیں کر رہا ہوں. میرا ارادہ تھا، میرے دل میں تھا، تمنائیں تھیں کہ کچھ باتیں میں دینی آپ کے سامنے رکھتا، پھر کبھی انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں صرف دینی باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. جامعہ حبیبیہ گلشن فاطمہ جو علامہ فضل حق ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ترقی عطا فرمائے، نظر بد سے محفوظ فرمائے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے، اللہ پاک ظالمین کے ظلم سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ عالم اسلام کے مسلمانوں کا بھلا فرمائے، ان پہ اپنی رحمت اور کرم فرمائے، اور بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم و کرم فرمائے. آمین آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تمام بھائیوں سے میں دعا کا طالب ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.